الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ رکوع میں نظر آئیں گے، سجدے میں نظر آئیں گے، اللہ کے فضل اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ آئے تو ہیں بہت بعد میں، سب سے بعد میں، لیکن پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ان آسمانی کتابوں کے اندر ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا عالم اور مفتی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابیت کا مقام وہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ صحابہ کا تذکرہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پھر ایک طبقہ وہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کی عظمت اور فضیلت کے بیان ہونے کے باوجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کی عظمت اور تقدس کے بیان کے باوجود صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں اپنے مفاد کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی یحبہ، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی یبغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض اور دشمنی کی وجہ سے ان سے بغض اور دشمنی رکھے گا۔ تو اگر کوئی صحابہ پر کیچڑ اچھال رہا ہے، صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو وہ صرف صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا بلکہ وہ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے۔ دوستو، صحابہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، امیر المؤمنین، خسر رسول ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے
اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مختصر سا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں جس واقعے کو بیان کیا گیا سورۃ الفیل کے اندر، وہ ہاتھیوں کا اور ابرہہ کے لشکر کے تباہ و برباد ہونے کا جو واقعہ ہے کہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے مکۃ المکرمہ آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ابابیل جیسے معمولی پرندوں کے لشکر سے تباہ و برباد کر دیا تھا، تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس واقعے کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان 7ویں پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ بچپنا وہیں مکۃ المکرمہ کے اندر گزرا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایتوں کے اندر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال ہے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور 18 سال کی عمر سے وہ دوستی چلتی ہے اور 63 سال کی عمر تک وہ دوستی باقی رہتی ہے، اور ایسی گہری دوستی، ایسی جگری دوستی جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو دوستی تھی۔ وہ زمانے جاہلیت تھا، طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، لیکن تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ بت پرستی کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا پیغام دیا گیا، آپ کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے اس دین کے پیغام کو پیش کیا، اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا، کچھ نہ کچھ سوال کیا، لیکن جب میں نے اس دین اسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا، بلا چوں چرا انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، کعبہ کا غلام، کعبہ کا بندہ، ایک شرکیہ نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر عبداللہ نام رکھا تھا، اور بعد میں آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ ابو بکر کے معنی ہے سب میں پہل کرنے والا، اور چونکہ یہ سب سے زیادہ پہل کرنے والے تھے اس لیے ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے، اور صدیق آپ کو لقب ملا کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں تصدیق کی، اور خاص طور پر جب معراج کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور کفار مکہ کے سامنے اگلے دن کہا معراج کے واقعے کے بعد کہ میں نے رات میں یہاں سے بیت المقدس کا سفر کیا، اور پھر رات میں ہی آسمانوں کا سفر کیا، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، تو لوگ مذاق اڑانے لگے، اور دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے راتوں رات یہاں سے مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، جنت اور جہنم کو اس نے دیکھا ہے، تو کیا تم اس بات کو قبول کرو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، یہ بات تو قبول کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اور خوش ہوئے جب انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تردد، بغیر کسی شک کے کہا کہ بالکل سچ کہتے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ قرآن مجید نے بیان کیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ ذات یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچائی کا پیغام لے کر آئے اور جنہوں نے اس سچائی کے پیغام کی تصدیق کی، وہ سب کے سب متقی ہیں۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ابتدا میں
تو آپ پر اسلام قبول کرنے والے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر کمزور لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے جو کسی کی غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا کہ کسی غلام نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کا آقا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے سے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے، گویا کہ اللہ کے راہ میں خوب مال خرچ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف قرآن مجید میں بیان فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو سب سے متقی شخص ہے اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ کیوں بچا لیا جائے گا؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کیونکہ یہ مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور پھر مال اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ لوگوں سے واہواہی وصول کرے، لوگوں سے شکریہ وصول کرے، صرف اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ رب العزت اس کو خوش بھی کر دیں گے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر میں، سفر میں، ہر جگہ پر ساتھ ہیں، اور خاص طور پر وہ موقع جو ہجرت کا موقع کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب ہجرت فرمائی تو ساتھ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، اور وہ کیا محبت کی داستان ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سفر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وفاداری کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر کے اندر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے داہنی جانب چلنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں جانب چلنے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ کبھی تم میرے آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں جانب چلتے ہو، کبھی بائیں جانب چلتے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول جب دشمن کا خطرہ آگے سے محسوس کرتا ہوں تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، پیچھے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، داہنی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو داہنی جانب چلنے لگتا ہوں، بائیں جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو بائیں جانب چلنے لگتا ہوں۔ یہ ہے محبت، اور یہ ہے محبت کی عظیم داستان۔ اور پھر وہ جو چٹانیں ہیں، نوکیلی چٹانیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر اپنے پشت پر اٹھا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس انداز میں پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اور جب غار ثور پر پہنچے تو غار ثور پر جب پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہر جگہ پر جو ترتیب ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کے بعد مرتبہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جہاں بھی نام آئے گا پہلے نبی کا نام آئے گا، اس کے بعد پھر کسی صحابی کا نام آئے گا، لیکن جب غار میں داخل ہونے کی باری آئی تو وہاں پر پہلے داخل ہو رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس وجہ سے داخل ہو رہے ہیں تاکہ غار کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دے، غار کو صاف کر دے۔ اور جب غار میں داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، جو سوراخ وغیرہ تھے اس کو بند کیا اپنی چادر سے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اپنا پیر اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ادھر اندر سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں پر ڈس لیا۔ تکلیف ہوئی، شدت سے تکلیف ہے، لیکن حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کی تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا، تکلیف کی جو شدت تھی وہ ختم ہو گئی، تکلیف کا احساس ختم ہو گیا۔ اس عظیم واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو مت کرو،
اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، یعنی دو لوگ ہیں، ایک ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آگے پہنچے اذ ہما فی الغار، غار کے اندر موجود ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس منظر کو، اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب غار کے اندر موجود ہیں، دشمن نے انعام کا اعلان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کیا جا رہا ہے، اور دشمن اتنا قریب پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نگاہ ڈالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں دیکھ لے۔ غار کے بالکل دہانے پر دشمن موجود ہے، کتنا خوف نہیں ہوگا اس خوف کے عالم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غم میں محسوس کیا، اضطراب کی کیفیت میں محسوس کیا، تو ارشاد فرما لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ محبت کی عظیم داستان اس طرح تاریخ کے اندر رقم ہو گئی کہ جگری دوست کو یار غار کہا جانے لگا، یعنی غار کا ساتھی۔ حالانکہ وہ سب سے پہلے یار غار جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن وہ جگری دوستی اور سچی دوستی کی مثال کو بیان کرنے کے واسطے اب جگری دوست کو یار غار کہہ دیا جاتا ہے، غار کا ساتھی یعنی سچا دوست، پکا دوست۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی جائیں، اور ہجرت کے سفر میں جو نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہیں وہ مجھے مل جائیں۔ اور پھر ایثار کا جذبہ اور سخاوت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جتنے غزوات ہوئے ہر غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سخاوت کی اور ایثار کی داستان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ساری خصوصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہیں، لیکن جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ خصوصیت ہے آپ کے صبر کی، آپ کی عزیمت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہر طرف پھیلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط انسان، مضبوط اعصاب والا انسان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ننگی تلوار نکال لی اور کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کوئی یہ کہے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کے سر کو جو ہے اس کے گردن سے جدا کر دوں گا۔ ایسا ماحول ہے، سب پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چادر مبارک آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی ہوئی تھی، چادر کو چہرے مبارک سے ہٹایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے جب پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جائے یعنی دین اسلام سے منہ پھیر لے، پھر جائے، اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کرے گا، وہ نقصان اپنا کرے گا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے
یہ آیات نکلی، یہ کلمات نکلے، ایسا محسوس ہوا یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا مسئلہ آیا۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کس طرح جنازے کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ عام آدمی کی جنازے کی نماز الگ ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز الگ ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ عام نمازوں کی طرح جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسی حجرہ مبارکہ میں لوگ جائیں گے اور جنازے کی نماز پڑھ کر واپس نکلیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، انہیں حوصلہ دیا، اور پھر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، ان کے بیعت کرتے ہی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح یہ خلافت کا مسئلہ حل ہوا، اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر خیر الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے جتنے حقوق میرے اوپر تھے میں نے سب کا حق دنیا میں ہی ادا کر دیا، کسی کا حق میرے اوپر اب باقی نہیں ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے حق کے، کہ ان کا حق میں ادا نہیں کر سکا، وہ حق تو اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی جانب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب ہیں، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جنت میں بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ یہ فرامین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور توصیف بیان فرما رہے ہیں، قرآن آپ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مجلس میں موجود ہیں، آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ سارا مجمع خاموش رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ سارے لوگ خاموش رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج میں نے بیمار کی عیادت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے یتیم کو کھانا کھلایا؟ سارے لوگ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج میں نے یتیم کو کھانا کھلایا۔ اور اسی طرح کے سوالات کیے، سب کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آیا، یہ کام اللہ کے رسول آج میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو ایک طرف پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اور جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح اٹھیں گے۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے والد ابوبکر صدیق سے۔ پھر پوچھا پھر کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عمر سے۔ اسی طرح ترتیب وار بیان کرتے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ترتیب بیان فرمائی، اور پھر کوئی یہ زمانہ گزرنے کے بعد اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے، تو ذرا بتائیے وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہوں اور لوگ اسے جہنمی کہہ رہے ہوں، حق مارنے والا کہہ رہے ہوں، اس کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں الٹے سیدھے جملے کہہ رہے ہوں، ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں، ایک بدبخت نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب موجود ہے،
کوئی فرضی قصے اور کہانیاں نہیں سنائی جا رہی ہیں، کیسی کیسی گستاخیاں صحابہ کے بارے میں کی گئی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اور پھر صحابہ میں وہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس بدبخت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اگر کسی زمانے میں ہماری حکومت مدینہ المنورہ پر ہو گئی تو سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو 2 قبریں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی، ان قبروں سے ان کی لاش کو نکال کر ہم مدینے کے بازار میں ان کو پھانسی پر چڑھائیں گے۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ذرا بتائیے کتنی گستاخی ہے اور کیسی جرأت ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، ایسے ایسے الفاظ کتابوں کے اندر صحابہ کے بارے میں، اکابر صحابہ کے بارے میں لکھے گئے ہیں کہ زبان سے نکالتے ہوئے انسان کانپنے لگے اور اپنے ایمان پر شک کرنے لگے، حالانکہ وہ کفریہ کلمات نہیں کہہ رہا، نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہوتا، لیکن ایسے سخت ترین الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کہے گئے ہیں کہ ایک سچا پکا مسلمان اپنی زبان پر ان الفاظ کو نہیں لا سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سچی پکی محبت جو صحابہ کی ہونی چاہیے، وہ اسی سچی پکی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ اگر وہ ایسی سچی پکی محبت نہیں ہوگی تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، انسان کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ صحابہ سے محبت نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملی تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ فرمائی وہ لشکر اسامہ کی روانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل نوجوان ہیں، 17 سال کی عمر ہے، ملک شام روانہ کرنے کے واسطے ایک فوج تیار فرمائی جس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، لیکن امیر بنایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لشکر روانہ بھی ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر وہ لشکر وہیں رک گیا۔ بعد میں صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور عام جگہوں پر حالات درست نہیں ہیں، اس لشکر کی روانگی کو روک دیا جائے، بعد میں روانہ کیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کر چکے تھے، ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ اس کام کو روک دے۔ سارے کاموں کو روک کر سب سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ اور سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا کہ بہت سے لوگ جو اڑوس پڑوس کے قبیلوں میں انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زکوٰۃ نکالتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیتے تھے اور آپ اب موجود نہیں ہیں، لہذا اب زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کی تیاری شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا کہ ابو بکر کیا آپ ان سے صرف اس وجہ سے جہاد کریں گے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، صرف ایک حکم چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں اس وقت تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لیں اور نماز قائم کر لیں۔ تو یہ لوگ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری عبادتیں بھی کر رہے ہیں، صرف ایک فریضہ انجام نہیں دے رہے، تو کیا اس کی وجہ سے آپ ان سے جہاد کریں گے، ان کو قتل کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اور کیسا عظیمت بھرا جملہ ارشاد فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی ہوتے رہے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیمت تھی۔ تو یہ داستان ہے خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الثانی کے مہینے میں 22 جمادی الثانی کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہوئی، اور آپ کے سچے دوست یار غار کی عمر مبارک بھی 63 سال ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔